بڑے بڑے مکے کے سرداروں نے پیغام نکاح دیا، حضرت خدیجہ خاموش رہی، نکاح نہیں کیا۔ لوگوں نے بڑی وجوہات بیان کی، الگ الگ باتیں لکھی۔ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے نہیں، اصل بات اور تھی۔ عرب کے اندر سال کے بعد عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا خانہ کعبہ کے پاس، صرف عورتیں اکٹھی ہوتی تھی، میلہ لگا ہوا تھا۔ ایک تورات جاننے والا یہودی عالم بھی آیا ہوا تھا، وہ بیبیوں کے مجمع پہ نظر ڈال کے کہنے لگا، بیبیوں، مرد کا کام تو کوئی نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا، لیکن میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں۔ اللہ کے آخری رسول جو مکے میں پیدا ہونے والے، ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ بیوی بڑی خوش نصیب ہوگی جنہیں ان کی رفاقت ملے گی۔ عورتوں نے جب دیکھا کہ مرد آ گیا عورتوں کے میلے میں، تو انہوں نے ڈانٹا، جھڑکا، کہا چل اٹھا اپنی کتابیں اور نکل جا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں باقیوں نے ڈانٹا، پر میں نے بات پلے سے باندھ لی، میں نے پلے سے باندھ لی اور میں انتظار کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ نصیب میرے ہی ہو، اللہ کرے مقدر میرا ہی کھلے۔ آپ فرماتی میں تسبیح پڑھتی، درود پڑھتی، میں اس زمانے میں جو اللہ کا ذکر جس طرح ہوتا تھا وہ میں شروع کرتی، اور جب فارغ ہوتی تو میں التجا کرتی کہ اللہ میرے نصیبے کھول دے۔ کہتی ہیں آہستہ 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 میں حضور کی تعریف سننے لگی، آہستہ آہستہ تعریف سننے لگی۔ نبی پاک صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں، اس برے اور میلے معاشرے میں بھی وہ سب سے اعلیٰ بھی ہیں اور سب سے اجلے بھی ہیں، وہ سب سے پاکیزہ ہیں۔ میں سننے لگی تعارف، آہستہ آہستہ میں ان کی گرویدہ ہونے لگی۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہتے تھے، قحط آ گیا، حالات بگڑ گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چچا کہنے لگے، بیٹے اگر مال تجارت لے کے شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤ گے، ہمیں ضرورت بھی ہے، اور اگر ہو سکے تو خدیجہ کا مال لے کے جاؤ۔ نبی پاک نے کہا چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے، میں نہیں کہتا کسی سے جا کے، جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب خود عطا فرمائے گا، میں نہیں کہوں گا۔ مصطفیٰ نے تو نہیں کہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا، میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کہ میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں، پوچھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت خدیجہ کی خواہش ہے کہ آپ مال لے کے جائیں، حضور نے قبول کر لیا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، میسرہ ان کا نام تھا۔ جناب خدیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا، فرمایا تین باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو فرمایا سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، فرمایا ذرا غور کرنا، میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا، اور مجھے واپس آ کے سبق سنانا، وہ جو تم نے چہرہ بددعا کی تلاوت کی ہو ذرا مجھے واپس آ کے سنانا۔ جنہاں نے دل بر جانی ڈٹھا ہو اکھیاں ہی تک لئیاں، تو ملے ہوں تے ساجن ملیا ہوں ناساں لگ پئیاں، ذرا جا کے نا تلاوت کرنا اور مجھے اور دوسرا فرمایا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا، میں سنتی ہوں کہ کردار کے، افکار کے، نظریات کی، عظمت کے بلند و بالا، وہ جیسے کہیں ویسے کرنا۔ اور تیسری حضرت خدیجہ نے نصیحت فرمائی، فرمایا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہ کرنا، یہ چلتے ہوئے معاہدہ کیا، جو وہ کہہ دے سو کر جانا۔ غلام کہتے ہیں میں ساتھ گیا، باتیں میں نے سن لی، لیکن جب سفر شروع ہوا نا ابھی چند منزلیں طے ہوئی تھی، میں نے کہا خدیجہ آپ نے کیا نصیحت کرنی تھی، ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ان کا غلام ہی بن جائے گا، ان کے ساتھ جو رہے گا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جن ویگ کے چن شرماوے، جے رکھے ہاتھ پھلا وچ ہاتھ نال پھلا رل جاوے، تے ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدوں جلوہ فرماوے۔ مایا جو بھی ساتھ رہتا غلام ہو جاتا۔ میسرہ کہتے میں گیا، تجارت شروع ہوئی، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب جب گئے نا تجارت کرنے تو ایک آدمی کہنے لگا چلو معاذ اللہ، بتوں کے نام تھے لات و منات، کہنے لگا لات کی، عزا کی، منات کی قسم اٹھاؤ،
नबी पाक फरमाने लगे, उनकी कसम उठाऊं जिनका मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता। अभी ये लाने नबूवत नहीं किया, और फरमाया वैसे भी मैं कसम दे के माल नहीं बेचता, खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना तो ना खरीदो। कहते हैं लोग कसमें उठा उठा के पीछे जाते थे, पर मेरे नबी जिससे रुख फेरते थे वो नबी पाक के पीछे हो जाता था। माते कई गुना ज्यादा नफा कमाया। हम रास्ते में थे, हुजूर एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। एक ईसाई राहब कार में बैठा था, निकल के आ गया, मुझसे कहने लगा मुझे वो जानता था। मैं सरा ये किसको साथ लाए, ये कौन है? मैंने कहा अहले कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ आदमी है। कहने लगे यार जिस दरख्त के नीचे ये लेटे हुए हैं, यहाँ आम आदमी नहीं लेट सकता, यहाँ वही लेटेगा जो अल्लाह का सच्चा रसूल होगा। ये मुस्तफा करना है। हजरत खतीजतुल कुबरा बड़ी मुतासर हुई, कहती है मुझे दर्जनों लोगों ने पैगाम निकाह दिया था पर मैंने सुनी नहीं थी। मैंने नफीसा के हाथ पैगाम भेजा। मैंने कहा मेरी उम्र 40 साल है, उनकी 25 साल, और मेरा अमाल और तरह का है। वो शहनशाह है, जाके पूछो तो सही, भला मैं कबूल होती हूँ? पूछो। नफीसा कहती है मैं आई तो वो खातून जिनके लिए लोग बड़े बड़े कुरैश पैगाम देते थे, पैगाम लेके आई। तो रसूल पाक ने अजीब रंग बयान किया अपनी सीरत का। जब मैं पहुंची मैंने कहा खतीजा निकाह करना चाहती है। नफीसा कहती है मेरा ख्याल था कि कोई और होता तो कुर्सी से उठ खड़ा होगा, फौरन कहेगा अच्छा जल्दी करो, बात करो। जब मैंने आके कहा ना हुजूर खतीजा निकाह करना चाहती है, तो नबी पाक ने मेरी तरफ देखा, फरमाया वो कहती है कि तुम कहती हो? कहा वो कहती है। तो हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ, मैं अपने चचा से पूछ के बताऊंगा, मैं मशवरा करूंगा, मैं पूछ के बताऊंगा। आज बच्चों को कुछ सबक बड़े याद हैं। कहते हैं पसंद की शादी करना हजरत साहब नाजायज है, पसंद की शादी करना कोई नाजायज है? और मैंने कहा भाई सिर्फ एक ही जायज चीज रह गई और कोई शायद जायज नहीं। ये एक ही जायज चीज है जिसका फतवा सारे नौजवान पूछते फिरते हैं, सारे रांझे बने फिरते हैं, मजनू बने फिरते हैं, सारे मई वाल हो गए। अल्लाह पाक को हिदायत की तौफीक अता फरमाए। सारे इस बुरी लत का शिकार हो गए। ओ भाई नबी पाक सिवाय खुदा के किसी के पाबंद नहीं, लेकिन मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत को यह दर्श दिया है कि जो बड़ों के शफकत के साए में चलता है अल्लाह उसकी मदद फरमाया करता है। तुझे क्या पता तेरा अच्छा भला किस बात में? कहा निकाह करना चाहती हूँ, फरमाया चचा से पूछ के बताऊंगा। खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है उन्होंने पूछा। जनाब अबू तालिब कहने लगे ये तो खुशकिस्मती है कि हमें ऐसी बहू मिल जाए जिसके किरदार में, अफकार में, नजरियात में इतनी नफासत। मुस्तफ़ा करीम के साथ निकाह हुआ, कुर्बान जाएं। हजरत खतीजतुल कुबरा की शादी हुई तो भाई बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को ढालना। लेकिन जनाब खतीजा की जिंदगी उठा के देखो, मैं ये नहीं कह सकता वो करोड़पति थी, अरब खरब की मैं बात ही नहीं कर सकता। और 20-20 नौकरानियां थी उनके पास, दर्जनों उनके पास गुलाम थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह के दरवाजा नूर पे आई हैं, उन्होंने मेरे नबी के घर में झाड़ू भी दिया है, उन्होंने हुजूर के कपड़े भी धोए हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह के लिए अपने हाथों से खाना बनाया। उन्होंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौलतों से, तिजारतों से, सरमाए से प्यार नहीं, जितनी दौलत थी शाम को लाके कदमों में रख दी। का महबूबा जब मैं तेरी हूँ तो मेरी हर शय ही आपकी है। चंद दिनों में हुजूर ने सारी चीजें दे दी अल्लाह के रास्ते में, हर चीज नबी पाक ने दे दी। हजरत खतीजतुल कुबरा का हाल ये था कि एक जोड़ा रह गया, कई जगह से पेबंद लगे हुए, मैं गुड्डी हथ डोर सजन दे ओ जिंज रखे उंज रहना, वाजिब नहीं जे विच शरीयत मंदा खसम नु कहना। बस ठीक है, जिस हाल में महबूब राजी है, कहा हर चीज कदमों में रख दी और हुजूर के हर रिश्ते का ख्याल किया, नबी पाक की हर ख्वाहिश का। औरतें बिलखुसूस मेरी बात पे तवज्जो करें जो अर्ज करने लगा हूं। आग लगी हुई है घरों में, फसाद है, लड़ाई है, झगड़ा है, दंगा है। ये तेरा रिश्तेदार वो मेरा रिश्तेदार, जब तेरे आते हैं तो रोटियां जल्दी पकती हैं, जब मेरे आते हैं तो बीमारियां बड़ी होती हैं। तेरे मेरे का झगड़ा। आओ मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम का भी हाल देखो। हजरत हलीमा सादिया मिलने आई, शादी को कुछ दिन गुजरे तो हलीमा सादिया मिलने आई। हजरत हलीमा सादिया सगी अम्मा नहीं, रजाई अम्मा है। यहाँ तो सगी अम्मा बर्दाश्त नहीं होती, सगी अम्मा। और वो बहू सोचती नहीं बात करते हुए, सोचती नहीं, वो सोचती नहीं कि किसके बारे में बात कर रही है, उसे पता ही नहीं कि तुझे तो पला पलाया ये मिला है ना। कभी इसकी अम्मा से पूछ उसने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है, उससे पूछ किस दिक्कत में, किस आजमाइश में इस बच्चे को परवान चढ़ाया है। तू आज मालक बनी है तो तू रंग ही बदल गई है।
اور بچہ بھی بیوی کے ساتھ مل کر کے اماں کی غیبت کرتا ہے، سوچتا ہی نہیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے، اسے خیال ہی نہیں آتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں ہے، جب تشریف لائیں تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا خدیجہ یہ میری اماں ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں گھر میں رہی، میری خدمت کی، مجھے کھانا پکا کے دیا، بستر بچھا کے دیا، کپڑے لے کے دیے، اور جب میں جانے لگی تو کہنے لگی آپ میرے مصطفیٰ کی اماں ہیں، پہلی دفعہ آئی ہیں، تھوڑا سا تحفہ نہ دے دوں؟ میں نے کہا جیسے مرضی۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی تو جناب حلیمہ سعدیہ کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے میں عطا فرمایا۔ اور یہ جو بی بی آ کے مالی بنی ہے نا آج، جس درخت کی چھاؤں میں تو بیٹھی ہوئی ہے نا، اگر تو سمجھے تو اصل احسان اس ماں کا ہے جس نے یہ پروان چڑھا کے تجھے دیا ہے، اصل نیکی اس اماں کی ہے جس نے تیرے سر پہ یہ سرتاج رکھا ہے، اور تو اس ماں کو ہی بھول گئی ہے۔ اور شکوہ بہو سے نہیں، شکوہ اس بیٹے سے ہے، بیٹے سے ہے جو علیحدہ بھی ہونے لگا تھا تو اماں سے علیحدہ ہو گیا ہے، جس نے سوچا ہی نہیں کہ ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں سے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ماں اور باپ اولاد کے لیے جو مانگے گے میں فوراً عطا کروں گا، تجھے پتہ ہی نہیں۔ اور ادھر رسول پاک کا کیا حال ہے، کہتے ہیں وہ تیرے رشتہ دار ہیں، تیرے بہن بھائی ہیں، تو جا میں تجھے دروازے پہ چھوڑ آؤں گا، تو مل ان سے، میں نہیں ملتا، میں صاحب ہوتا ہوں، میرا ان سے کیا لینا دینا۔ حضرت خدیجہ کے بھائی نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حیات نہیں تھے، 2 بیٹے تھے حضرت خدیجہ کے، اور وہ دونوں بیٹے پچھلے خامن سے تھے۔ ذرا عقل کی کسوٹی پر تولیے گا کہ کسی بی بی کے بیٹے ہوں اور پچھلے خامن سے ہوں، اس آدمی کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے، لیکن میرے رسول پاک کا رویہ اس طرح کا تھا۔ میں آپ کو سیرت کی کتابوں سے امام حلبی نے، قسطلانی نے، صاحب فتح الباری نے لکھا ہے، اتنی تاثیر ہے جب حضور کے قلب اطہر پر آیا تو نبی پاک کامتے ہوئے گھر آئے، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ نے چادر دی، بیٹھ گئے، کہا خدیجہ آج کوئی آنے والا آیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات اس نے مجھے دی ہیں اور میں بڑے خوف کے عالم میں ہوں۔ حضرت خدیجہ کے لفظ بڑے حسین ہیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا، عزتیں عطا کرے گا۔ اور دلیل کیا ہے؟ حضرت خدیجہ فرمانے لگی دلیل یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، اور محبوبہ کمزوروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، جس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں اللہ اسے عزت ہی عطا فرمایا کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نبی پاک پہ ایمان لائی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، ہمارے جو فلسفے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بہت بڑا ولی اللہ بھی ہو تو بیوی اس کی مان جائے، یہ مشکل ہوتا ہے کام، یہ مشکل ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان، اور کس طرح کا ایمان، کس طرح کا ایمان؟ ابن ماجہ میں روایت ہے، غور کرنا، حضرت قاسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، حضور کی 6 اولادیں، 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے ہوئے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ دھوکہ دیتے ہیں بعض لوگ، کہتے ہیں حضرت خدیجہ کی 1 ہی بیٹی تھی۔ حضرت قاسم حضور کے بیٹے تھے، وہ وصال کر گئے۔ حضرت خدیجہ ابھی دودھ پلاتی تھی کہ شہزادے پردہ کر گئے۔ ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے قاسم کے حصے کا دودھ میرے وجود میں بھرا آیا ہے، کاش میرا رب اتنا موقع دیتا کہ میرا بیٹا مدت رضاعت ہی پوری کر لیتا، وہ دودھ پی لیتا۔ نبی پاک نے فرمایا خدیجہ تو غم نہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی مدت رضاعت جنت میں پوری کر دی ہے، جنت میں پوری کر دی ہے۔ اور نبی پاک نے اپنا اختیار بیان فرمایا ابن ماجہ میں، رسول پاک نے فرمایا اگر تو کہے تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے تجھے تیرے بیٹے کی آواز سناؤں، عرض کروں رب کی بارگاہ میں ابھی تجھے سناؤں تیرے بیٹے کی بات، ابھی وہ جنت میں بولے۔ لطف نہیں آیا آپ کو اس بات کا؟ میں ابھی سناؤں تجھے بات، سیاستہ کی روا، ابھی سناؤں تیرا بیٹا بولے گا جنت میں، آواز یہاں مکے میں آئے گی، سناؤں؟ بڑے لوگ کرامت دیکھنا چاہتے ہیں، معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں جی میں تو وہ دیکھ کے آؤں گا، کہا سناؤں؟ حضرت خدیجہ کا ایمان دیکھیں،
کہنے لگی محبوبہ مجھے سننے کی کیا ضرورت ہے، میں خدا کو بھی مانتی ہوں، محمد مصطفیٰ کو بھی مانتی ہوں، میں بن دیکھے ہی مانتی ہوں، بن دیکھے ہی مانتی ہوں، مجھے سننے کی ضرورت آپ نے کہہ دیا تو سو ہو گیا، مجھے حاجت حضور کہہ رہے ہیں اگر تو کہے تو دعا کروں، التجا کروں، ابھی آواز اللہ سنا دے، ابھی سناؤں؟ حضرت خدیجہ کہتی ہے نہیں حضور میں بن دیکھے ہی، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پہلے دیکھ داکھ کے آئیں، پلٹ کے آئیں، دیکھ کے سودا کریں، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بن دیکھے مانا کرتے ہیں، یؤمنون بالغیب کی قائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا حضرت خدیجہ نے ویسا کیا۔ اور حضرت عائشہ کی روایت ایسی بھی ملتی ہے، جناب عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کسی نے جنت کی نعمتیں بھی کھائی ہیں؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں، ایک دفعہ نبی پاک نے جنت کے انگوروں کا خوشہ توڑ کے حضرت خدیجہ کو کھلائے تھے، وہ انگور وہاں سے توڑ کے جناب خدیجہ کو حضور نے انگور کھلائے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائی، ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا، تکلیفیں دیکھی، آزمائشیں دیکھی۔ حضرت خدیجہ کا جو وقت حضور کے ساتھ گزرا ہے نا، وہ سارا آزمائشوں کا وقت۔ 15 سال شادی کو ہوئے تو نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، باقی کے 10 سال 25 سال کی رفاقت رہی، سخت مسئلہ تھا، کفار کی مخالفت تھی، بہت زیادہ مال تھا، پھر غربت آئی، پورا مکہ سلوٹ کرتا تھا، پھر وہ سارا شہر مخالفت کرنے لگا، حضرت خدیجہ الکبریٰ ڈٹ کے رسول اللہ کا ساتھ دیتی، ہر موقع پر کسی جگہ شکوہ نہیں کیا۔ یہاں عورتیں بول پڑتی ہیں، کہتی ہیں جب سے تیرے گھر آئی ہوں سوکھ نہیں دیکھا، جب سے یہاں آئی ہوں کچھ نہیں دیکھا، جب سے یہاں آئی ہوں بڑی آزمائش میں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مال لے کے آئی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کو غریبی پسند ہے تو غریب ہو گئی۔ جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، ایسے دل دے ہیں فساد سارے، دل دیر پر نو دے تے آزاد ہو جا، جیو رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدو کرے برباد ہو جا۔ کہا یا رسول اللہ جس بات میں آپ راضی ہیں میں بھی اسی بات میں راضی ہوں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے مکمل وقت رسول اللہ کا ساتھ دیا، شیب ابی طالب کے 3 سال قید میں گزارے۔ جس عورت نے ساری زندگی مال دیکھا ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھایا ہو، بڑے گھر میں وقت گزارا ہو، قیدی ہو کے وقت گزارا، اور آپ اگرچہ قریش میں سے تھی لیکن جس شاخ سے حضور تھے بنو ہاشم اس میں سے نہیں تھی آپ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہہ سکتی تھی کہ یہ بائیکاٹ جو 3 سال مکے والوں نے کیا اور ایک چھوٹی سی وادی میں قید کر دیا ہے بنو ہاشم کو، تو یہ میرا بائیکاٹ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت بھی دی کہ اگر تم چاہو تو علیحدہ رہ سکتی ہو، بائیکاٹ تو میرا ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ نے کہا نہیں، تیرے قدموں میں رہوں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ کہ حضور میں نے نہیں جانا، 3 سال پتے کھا کے وقت گزارا، 3 سال پانی پی کے وقت گزارا۔ آپ فرماتی ہیں کئی راتیں ایسی بھی گزری جن میں خدیجہ نے کھائے کچھ نہیں، وقت گزار دیا، زندگی گزار دی، 3 سال ایک لمحے کے لیے شکایت نہیں کی۔ او بھائی ایسی وفادار ماں کا تو روز ذکر ہونا چاہیے۔ ایسی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزارے رفاقت پہ۔ اچھا میں دعا کرنے لگا ہوں کہ آپ سارے حضرت خدیجہ پہ سلام پڑھیں۔ حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق ادا کیا، سیدی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ کے سلام آئے، محسنہ، اس امت کی محسنہ۔ کسی کا کوئی انتقال کر جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے،
وہ عورت شوق کرے گی جس کا خامن چلا گیا 4 مہینے اور 10 دن شوق کرے گی. لیکن جب حضرت ختیجہ کا وصال ہوا اور انہی قریب ایام میں جناب ابو طالب کا وصال ہوا، رسول پاک نے اس سال کا نام غم کا سال رکھا. اس سال کا نام غم کا سال. اصل بات یہ نہیں کہ معاشرہ بگڑ گیا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سنوارنے میں کسی نے آگے بڑھ کے کردار ادا نہیں کیا. اصل بات یہ نہیں کہ لوگ بروں کے پیچھے لگ گئے ہیں. اصل بات یہ ہے، جاگ کے سنیے، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اچھوں کا ذکر نہیں چھیڑا، ہم نے خیر والے لوگوں کی بات بیان نہیں کی، ہم نے ان لوگوں کے تذکار نہیں سنائے. ہم تو اپنی بیٹی کو جب بٹھاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں فلانے کی بچی ڈاکٹر بن گئی ہے، اسے پرواہ نہیں خامد کی. اور فلاں کی بچی انجینئر بن گئی ہے، اسے کیا فکر ہے اب خامد کمائے نہ کمائے. وہ دیکھو بچی کہاں تک پہنچ گئی ہے، بیٹے کچھ کر لے. بچی کو جب بھی بات سکھاؤ یا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتاؤ یا فاطمہ الزہرا کی بتاؤ، یا حضرت عائشہ صدیقہ کی بات سناؤ یا جناب حفصہ کی سناؤ. ہم ان لوگوں کا طریقہ تو بچے فالو کسے کر رہے ہیں، وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں. کون سا ایسا گھر ہے جس گھر کے اندر ابا اور اماں جی بیٹھ کے، بالخصوص ماں اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بیٹھے اور اپنی بچیوں کو حضرت ختیجہ کا طرز زندگی بتلائے، اپنے گھر کے اندر حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چھیڑے. اور میری یہ گزارش ہے، اہل سنت کو اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کی علم سے لے کر ولی کی یہ تک ہم سب کو ماننے والے ہیں. بلکہ میں کہتا ہوں خوش نصیبی ہے ہماری، صحابہ کا بھی ذکر ہمارے حصے میں ہے، اہل بیت کا بھی، ازواج مطہرات کا بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم تو رسول اللہ کے والدین کے بھی نوکر ہیں، ان کا ذکر بھی ہمارے لیے حرز جاں ہے. میں نے آپ کو حدیث سنائی، حضرت عائشہ کہتی ہیں کثرت سے نبی پاک ذکر کرتے تھے حضرت ختیجہ کا. گویا حضرت ختیجہ کا ذکر کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے جناب ختیجہ کی بات کرنا. ان کی باتیں کریں، ان کا ذکر چھیڑیں. اس ماں نے صرف اپنے 6 بچوں کے لیے سارا کچھ نہیں کیا، اس ماں نے ہم سب کے لیے بڑا کچھ کیا. اس ماں نے دین کو سہارا دیا، اس ماں نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے دین کی نوکری کی ہے. اس ماں نے رسول پاک کی ڈھارس بندھائی ہے. اس ماں نے امت مسلمہ کی بیٹیوں کو جینے کا ڈھب سکھایا ہے. اس ماں نے بیوی کو گھر بنانے کا طریقہ بتلایا ہے. اس ماں نے گھر کو جنت بنانے کے سلیقے سکھائے. اس ماں نے بتایا ہے کہ مطمئن کیسے رہنا ہے، راضی کیسے رہنا ہے. سچی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. حضرت ختیجہ کی زندگی، حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا طرز حیات دستور ہے جینے کے لیے، دستور ہے. لوگ کہتے ہیں امیر غریب ہو کے نہیں جی سکتا، میں کہتا ہوں ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو تو باقی حال جس طرح کا بھی ہو، بندہ بڑی عزت سے جیا کرتا ہے، بڑے وقار سے جیا کرتا ہے، بڑے اعزاز سے جیا کرتا ہے. حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا. بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو حفظ کر لینی چاہیے جناب ختیجہ کی زندگی. اس زندگی کو اپنائے، اس زندگی کے مطابق زندگی گزارے. حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی 4 شہزادیاں، چاروں حضور اکثر تحفے بھی دیتے حضرت ختیجہ کو. روایت سنی اور بات سمیٹ دوں. ایک ہار آیا کسی جنگ سے تو نبی پاک نے حضرت ختیجہ کو دیا. حضرت ختیجہ نے بڑی بیٹی کی شادی کی، جناب زینب کی بیٹی، اور بعض روایتوں میں ایسا بھی ملتا ہے کہ وہ تھا ہی حضرت ختیجہ کا. حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ ہار بڑی شہزادی جناب زینب کا نکاح کیا تو انہیں دے دیا. نبی پاک کے بڑے داماد حضرت زینب کے شوہر بدر کی جنگ میں کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے، وہ گرفتار ہوئے. حضور نے فدیہ مقرر کیا کہ اتنے پیسے دو چلے جاؤ. ابھی کافر سے نکاح کرنا ممنوع نہیں تھا، حضور کی صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے. حضور نے جب اپنے داماد سے کہا نا لاؤ فدیہ دو تم بھی، انہوں نے مکے پیغام اپنی بیوی کو بھیجا. اور بیوی چونکہ حضرت ختیجہ کی صاحبزادی تھی تو خامد کے حقوق جانتی تھی، خامد پر احسان کرنا، قربانی دینا جانتی تھی. انہوں نے اپنے گلے سے ہار نکالا اور نکال کے فدیے کے طور پہ بھیج دیا.
صحابہ کہتے ہیں فدیہ آیا اور جب وہ ہار حضور کی گود میں گیا تو ہم نے عجیب رنگ دیکھا. حضور کے آنسو اتنے بہے کہ محفل عجیب ہو گئی، عجیب ہو گئی. نبی پاک کھول کے روئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فٹافٹ اٹھ کے قدموں میں بیٹھے. محبوبہ کیا ہوا؟ نبی پاک نے فرمایا تمہیں پتا ہے یہ ہار کون سا ہے؟ حضور کون سا ہے؟ فرمایا ہار سامنے آیا ہے تو مجھے ختیجہ یاد آ گئی. یہ ختیجہ کا ہار ہے جو اس نے زینب کو دیا، یہ وہ والا ہار ہے. کہ ابو بکر صحابہ سے کہو کہ اگر سارے مشورہ دیں تو میں یہ ہار واپس نہ کر دوں، ختیجہ کی یہ نشانی قائم رہے، واپس نہ کر دوں. تو کہ صحابہ بھیا کی زبان کہنے لگے محبوبہ جانے بھی حاضر ہے، ہر شے حاضر. حضور نشانیاں دیکھتے حضرت ختیجہ کی. محبت اور پیار کا رشتہ، اور مردوں سے بھی یہ شکوہ ہے کہ وہ بھی اس طرح کا پیار نہیں کرتے گھر کے اندر جس طرح کا انہیں کرنا چاہتے، طرز زندگی اس طرح کا نہیں اپناتے جس طرح کا ان کا ہونا چاہتے. سال کا وقت سوشل بائیکاٹ کا وقت تھا، سوشل بائیکاٹ. لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے ساتھ ٹائم گزارا. بائیکاٹ ختم ہوا، آسانی کا وقت آیا تو خدیجہ بیمار ہو گئی. ام المومنین سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہوئی، علالت شدید ہوئی تو نبی پاک آ کے سرانے بیٹھے. قربان جاؤں آج لوگ اتنی نوکری نہیں کرتے جتنا احسان جتلاتے ہیں. کہتے ہیں وہ فلاں مولوی صاحب کو روٹی میں دیا کرتا تھا، وہ فلاں آدمی کے ساتھ اس کو تو آگے پہنچایا ہی میں نے. کریڈٹ پکڑ پکڑ کے لوگ اپنے کھاتے میں ڈالنے کے چکر میں ہوتے ہیں. لوگ اس قدر زیادہ پیار نہیں کرتے جتنا جتلاتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سکھایا ہے انداز امت کو کہ وفا کیا ہوتی ہے. حضرت خدیجہ نے ساری زندگی نوکری کی، ساری زندگی وفا کی. وقت وصال آیا، حضور کو بلایا. اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوئے. صاحب ابن شام کہتے ہیں حضرت خدیجہ رو پڑی، کہنے لگی محبوبہ میں نبی کی بیوی تھی، میں خدمت کا حق نہیں ادا کر سکی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھ سے درگزر کر دیا جائے، مجھے معاف کر دیا جائے. یہ کہہ کے رونے لگی. نبی پاک نے فرمایا تو غلطی کی بات کرتی ہے، خوش ہو جا، میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے تو جنت میں بھی تو ہی میری بیوی بنے گی. وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی، میں نے تجھے پسند کیا ہے، جنت میں بھی تو ہی میری بیوی ہے. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر زیادہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اکثر گھر میں اکثر نبی پاک حضرت خدیجہ کا ذکر چھیڑ دیتے. یہاں تو آدمی بہن کا ذکر نہیں نہ کر سکتا بیوی کے سامنے، اماں کا ذکر نہیں کر سکتا، معاملہ خراب ہو جاتا، بڑا مشکل ہو جاتا، مشکل ہے. حضرت عائشہ صدیقہ بظاہر تو سوکن تھی نا، لیکن حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، کہتے ہیں نبی پاک سب سے زیادہ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے گھر میں، اکثر ذکر ہو. خدیجہ یوں کرتی تھی، خدیجہ یہ کام اس طرح کرتی تھی، خدیجہ کا یہ رنگ ہوتا تھا، اس کا یہ طریقہ ہوتا تھا، اس کا یہ طرز حیات تھا، وہ ایسے چلتی تھی، وہ ایسے. اکثر حضور بیان کرتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے رشک ہوتا، رشک، ناز کرتی میں کیا مقدر ہے خدیجہ کی. کہتی ہے ایک دن نا میں نے کہا ذرا بات تو کروں. کہتی ہے نبی پاک گوشت لائے، مجھے کہا عائشہ ذرا گوشت صاف کرو، پکاؤ اور ذرا شوربہ زیادہ کرنا. کہتی ہے میں نے وہ گوشت لیا، صاف کرنے لگی. میں نے کہا حضور شوربہ کیوں زیادہ کرنا ہے، مہمان آنے والے ہیں، کچھ لوگوں کو آنا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا نہیں، آنا تو کسی نے نہیں، مجھے پتا چلا مدینے میں خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، میرا دل کرتا ہے کچھ سالن بطور تحفہ ان کو بھی بھیج دیں. ذرا زیادہ پکانا، خدیجہ کی سہیلیوں کو میں نے سالن بھیجنا ہے، تحفہ دینا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک جملہ ہلکا سا، بے ضرر سا، بڑا دھیما سا، بچ کے بڑا اپنے آپ کو محتاط کر کے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدیجہ کا ذکر بہت کرتے ہیں. حضور وہ تو عمر میں 15 سال بڑی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی، آپ خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں. فرماتی ہیں یہ بات کہہ کے میں خاموش ہو گئی، میرا خیال تھا جواب آئے گا، دیر ہو گئی، حضور جواب نہیں دیتے. کہتے ہیں میں نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا تو چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. اور رسول پاک نے فرمایا عائشہ آج بات کی ہے، آج کے بعد یہ بات نہ کرنا. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرماتے ہیں پہلے جلال تھا، پھر اچانک وہ جلال آنسو میں بدلا. اور حضور نے رو کے فرمایا عائشہ تم ساری بیویاں سکھوں کے وقت آئی ہو، خدیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی ہے، وہ تو میری آزمائشوں تکلیفوں کی ساتھی، اس نے تو میرے ساتھ وقت کٹھن بتایا ہے.
جب لوگ مجھے پتھر مارتے، میرے رستے میں کانٹے بچھاتے، میں پریشان ہو کے لوٹتا، اس کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہوتی، دودھ پلا کے، کھجور کھلا کے، بستر بچھا کے، روٹی دے کے کہتی محبوبہ غم نہ کرنا، اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے گا، اللہ بڑی شانیں عطا فرمائے گا۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر امام ابن حجر نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں بعض لوگوں پہ حضور نے کبھی جلال بھی فرمایا ہے، کبھی کبھی جلال بھی فرمایا، اور حضور کا جلال بھی بڑی رحمت والا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ اگر میں اپنے کسی امتی کو جھڑک دوں تو اسے اتنا ثواب دینا جتنا تو فرد نماز کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حضور کا تو جلال بھی کرم والا ہے، کرم والا جلال ہے رسول پاک کا۔ اکثر بعض لوگوں پر حضور ناراض بھی ہوتے، لیکن امام ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وہ ہستی ہے جس پر کبھی نبی پاک ناراض نہیں ہوئی، کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے حضرت خدیجہ، کبھی ناراض نہیں ہوئے نبی، کسی موقع پر بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ بخاری شریف میں لفظ کچھ اس طرح کے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا کہ حضرت خدیجہ کی 20 کنیزائیں تھیں، نوکرانیاں تھیں، گھر کے اندر نوکر چاکر تھے، ریل پیل تھی، کوئی کام کبھی نہیں کیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک دن کھانا پکایا، اور کھانا پکا کے اپنے ہاتھوں سے جب نکلی نا اور آ رہی تھی حضور کو کھانا دینے، تو بخاری میں موجود ہے جب حضرت خدیجہ آئیں تو نبی پاک نے فرمایا خدیجہ تیرے آنے سے پہلے حضرت جبریل آ گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ برتن میں کھانا لے کے آ رہی ہے، اور جب وہ کھانا لے کے آ جائے تو اسے کہہ دیجئے گا اس کا رب اسے سلام کہتا ہے، اس کا رب اسے اللہ اکبر، جس کو اللہ سلام کہے۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں پر کرنے لگی، پر دل میں کھٹکا تھا کہ اتنا لمبا سفر، بیٹا چھوٹا ہے، کیسے کروں گی؟ کہتے مجھے عثمان بن طلحہ مل گئے، کہنے لگے کہاں جا رہی ہو بہن؟ میں نے کہا مدینے۔ کہنے لگی اکیلے جاؤ گی؟ میں نے کہا جانا تو ہے نا، کوئی ساتھ چلے نہ چلے پر شہر رسول تو جانا ہے نا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے عثمان بن طلحہ سے نیک بندہ کوئی نہیں دیکھا، میرے اونٹ کی لگام تھام لی۔ جب مجھے اونٹ پہ بٹھاتے تھے نا، اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں بیٹھ جاتی تھی تو آ کے لگام تھامتے تھے۔ جب کہیں مجھے اتارتے تھے تو اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں اتر جاتی تھی تو اونٹ کو باندھتے تھے۔ سونا ہوتا تھا تو اونٹ بٹھا دیتے، میں اتر جاتی، وہ دور جا کے لیٹ جاتے۔ فرماتی تھی پھر میرے لیے میرے رب نے اسباب پیدا کیے اور میں مدینہ پہنچی، میں شوہر سے ملی، اور لوگوں میرے نصیب دیکھو، میں رہنے کہاں لگی؟ حضور کے مدینے میں، شہر رسول میں، شہر رہ پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے۔ میں حضور کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ کہتی ہے میں وہاں بسنے لگی۔ آپ فرماتی ہیں مسلمانوں شاید مجھ سے زیادہ تکلیف کسی نے نہ سہی ہو، پر دیکھو 1 سال پورا میں تکلیف میں رہی، اور جب میرا صبر سال کو پہنچا، صبر کی عمر 1 سال ہوئی، تو پھر رب نے بندوبست کیا، پھر میرے گھر والے بھی نرم ہو گئے، سسرال والے بھی نرم ہو گئے، رب نے میرے آنے جانے کے لیے ایک بندے کا بندوبست بھی فرما دیا، پھر میرا شوہر تک بھی میں پہنچ گئی، مجھے مدینہ الرسول بھی نصیب ہوا۔ 1 سال میں نے صبر کیا تھا، رب نے مجھے مستقل مدینے کا ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ وہ تو بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے بھی نہیں روتے، جو تڑپ رہے ہوتے ہیں نا، تڑپ رہے ہوتے ہیں، سسکیاں لے رہے ہوتے ہیں، ان کے قریب جا کے پوچھو بابا کیا مسئلہ ہے، تو کہتے ہیں بیٹی سسرال میں دکھی ہے، بیٹا جوان ہے پر بے اولاد ہے۔ دکھ ہے نا جن لوگوں کو، ان کے پاس درد ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، لیکن جو سکھی ہیں ان کا ماحول، ان کے معاملات سخت ہو جاتے۔ حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے بیٹے بھی دیے، کھیت بھی دیے، بہت زیادہ جانور بھی دیے، بڑی دولت، بڑا کچھ۔ رب آزماتا بھی ہے، اس کا نظام ہے، جتنا کچھ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ فرشتے عرض کرنے لگے مولا جناب ایوب
اللہ کریم نے فرمایا یہ میرا دوست ہے، ایوب میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا دوست ہے. تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا جو اس کو اتنا نواز دے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے. ایک روایت میں 7 بیٹے، ایک میں 14 بیٹے، کھیت کھلیان باغ بڑا کچھ، تو دوست تو بننا ہے. تو رب کریم نے فرمایا جاؤ آزما لو، جا کے جاؤ جا کے. کون کہہ رہا ہے؟ یاری تیری سونا تے ازمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوندا ہی پہلو نال اگاں دے لگ، جاؤ آزما لو. فرشتے آ گئے، ایک ہی دن میں سارے باغ اجڑ گئے، جل گئے کھیت. ایک دن لگا، بننے میں وقت لگتا ہے، اجڑنے میں وقت نہیں لگتا. ایک دن لگا تو جانور ایک بیماری سے سارے مر گئے. جناب ایوب گھر سے باہر نکلے، واپس آئے تو ساری اولاد کی لاشیں پڑی تھی. بڑا مشکل مسئلہ ہے نا، لیکن زبان پہ ایک ہی لفظ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت ایوب صبر سے، حوصلے سے، اطمینان سے. اس پر بس نہیں، اللہ کے نبی پیغمبر. یہاں تو جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بخار کیسے ہو گیا، حالانکہ میں نمازی ہوں. میں تو روزانہ سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، میرے گھر میں فاقہ کیسے آ گیا. میں تو روزانہ صبح قرآن شریف کھولتا ہوں، پھر بھی حضرت جی میرے گھر کے اندر بیماری کا کیا لینا دینا. حضرت ایوب بیمار ہو گئے. 1 2 3 4 ہفتے، مہینے، سال نہیں، 16 سال بیت گئے بیمار ہیں. 16 سال بیت گئے، 16 سال. حضرت ایوب علیل ہے. ایک دن زوجہ قریب آئیں تو کہنے لگی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو بھی دعا کریں مالک قبول فرما لیتا ہے، دعا کریں آپ کو شفا دے دے. جناب ایوب فرمانے لگے ایک بات تو بتا، شفا کتنے دن رہی ہے؟ کہنے لگی 60 سال. فرمایا کھیت کھلیان اولاد مال دولت کتنا عرصہ رہا؟ کہا 60 سال. 60. آپ فرمانے لگے بیماری کو کتنے سال ہوئے؟ کہا 16 سال. فرمانے لگے ذرا مجھے تکلیفیں اور بیماریوں کو بھی 60 سال ہو لینے دے، پھر دعا بھی مانگ لوں گا. برابر تو ہو لے، ابھی تو صرف 16 ہوئے، 60 ہو لے دعا مانگ لوں گا. اور فرمانے لگے دعا مانگنی چاہیے پر میرے رب کو پتا ہے ایوب کس حال میں ہے. بس زبان پہ یہ لفظ آئے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تم نے جانچ لیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا؟ پتہ چل گیا؟ کہ مولا چل گیا. فرمایا جاؤ اب میرے بندے کو نواز دو. بس مالک بے نیاز ہے نا. بنجر زمینیں پھر سے آباد ہو گئی، پھر سے جانور آ گئے، پھر سے وہی لہر بہر ہو گئی. بیٹے بھی اللہ نے دے دیے، مال دولت جائیداد ہر چیز. گھر میں بیٹھے شفا بھی ہو گئی. حضرت ایوب کی زوجہ قریب بیٹھی ہے، سکھوں کے دن آ گئے. پوچھنے لگی ایوب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. ایک بات ذہن میں آئی، اجازت دے تو دریافت کروں؟ فرمانے لگے پوچھو. تو زوجہ عرض کرنے لگی حضور بتلائیے دکھ اچھے کے سکھ، دکھ اچھے کے سکھ. جناب ایوب فرمانے لگے دن سارے اللہ کے، دن سارے اللہ، دکھی رکھے تب بھی مہربانی، سکھی رکھے تب بھی فضل اسی کے ہیں. پر اگر میرے دل کا حال پوچھے نا تو دکھ بڑے اچھے تھے، بڑے اچھے تھے وہ دکھ. کہا حضور دکھ اچھے تھے؟ تو جناب ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو میرا رب 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا حال پوچھا کرتا تھا. رب پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے؟ رب پوچھتا تھا، خدا خود میر مجلس بود، اللہ پوچھتا تھا. فرماتے ہیں 12 گھنٹے اس مزے میں گزر جاتے تھے کہ میرے رب نے میرا حال پوچھا ہے. 12 گھنٹے اس کیف میں بیت جاتے کہ اللہ نے حال پوچھا ہے. اور فرمایا اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا رہتا تھا کہ رب دوبارہ کب حال پوچھے گا. فرمایا 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پوچھتا تھا. 2 عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. تو فرماتے ہیں بس یہ اس طرح حال گزر جاتا تھا. فرمانے لگے شفا تو ہو گئی، صحت تو ہو گئی، کھیت کھلیان تو ہو گئے، پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا. صبر کرنا سیکھے، حوصلہ پیدا کریں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ رونے لگنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آڑ بنا کر ناشکری کرنا صبر پیدا کریں. یہ بہت اعلیٰ عادت. اگر آپ میں حوصلہ ہوگا نا تو گھر کے اندر بہت سارے معاملات، گھر کے اندر، دفتر کے اندر، فیکٹری کے اندر، معاشرے کے اندر صحیح رہیں گے. لیکن اگر آپ صبر کے عادی نہیں، صبر نہیں کرنا آتا تو پھر تو بڑی جلدی آپ کے معاملات بگڑنے لگے. چوتھی عادت ہے نیکیاں کر کے ان کو بھولنا سیکھیں. نیکی کر کے بھول جایا کریں. کسی کو روٹی کھلا کے اسے یاد نہ رکھیں، کسی کو رستہ دکھا کے پھر اسے یاد نہ رکھیں، کسی کو ایک دفعہ 10,000 قرض دے کے اس کی مشکل میں پھر دوبارہ اس کا ذکر نہ کریں. یہ خوبصورت لوگوں کی علامت نہیں، یہ کمزور لوگوں کی علامت.
जो कमजोर लोग होते हैं ना, छोटे लोग, वो इसका जिक्र करते हैं। वो कुछ जगहों पे अपनी नेकियों का इजहार करते हैं। नेकी होती वो है जो बंदे और रब के दरमियान राज होती है, जो अल्लाह और बंदे के दरमियान। अब ना इस आदत की बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत। हर आदमी कह रहा है मैंने फलां के लिए बड़ी कुर्बानी दी। कौन सी कुर्बानी दी? सूली पे लटका है तू? क्या किया है? मैंने फलां लीडर के लिए बड़ी कुर्बानी दी। मसलन क्या कर दिया, क्या इनकलाब? और जब आपने कह दिया तो फिर वो कुर्बानी वैसे भी खत्म हो चुकी है, अब तो वो मिलिया मेट हो गया। इजहार जो कर दिया, नेकी करें फिर उस नेकी को छुपाएं, उसका इजहार। हमारे यहाँ पोस्टर बड़े लगते हैं, इज्तिमाई शादियां। ये जनाब ये लोग ना, ये रमजान शरीफ चढ़ते ही हमारे पास पर्चियां लेके आते हैं, जुमे में ऐलान कर दें 4:30 बजे तक गरीब सारे फलां जगह पहुंच जाए, वहां आटा बांटा जाएगा। तो मैं कहता हूं गरीबों की लिस्ट हमसे ले लो, खुद जाके घरों में दे आओ। रेलगाड़ी में जा रहे हैं, अंग्रेजी हुकूमत है, अल्लाह अकबर। आप जा रहे हैं, आपको एक जगह उतरना था, वहां पर रेलगाड़ी रुकती है, आप उतरते हैं, आपके साथ एक अंग्रेज भी होकर उतरता है। अंग्रेजी हुकूमत है, अंग्रेजी दौर है, अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली पीर मेहर अली शाह के साथ वो अंग्रेज भी वही उतर जाता है। हजरात अब दुआ सलाम होती है, बातचीत होती है, वो अंग्रेज दरोगा हजरात पीर मेहर अली शाह से कहता है कि आपके हाथ में जो ये तस्बीह है ये क्या है, किस काम आती है? अल्लाह अकबर। पीर मेहर अली शाह ने कहा जो तुम्हारे पास हथियार है वो किस काम आता है? वो अंग्रेज बोला ये मेरा हथियार है जो मुझे हुकूमत ने दिया है। अल्लाह अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तारीख गवाह है, तारीख शाहिद है। अल्लाह अकबर। उस अंग्रेज ने कहा बाबा मेरे हथियार का कमाल देखोगे, मेरे हथियार का कमाल देखोगे। अल्लाह अकबर। उसने अपना हथियार निकाला, निकालने के बाद उसमें गोली डाली और उसी जगह पर एक पेड़ है, उस दरख्त पर एक परिंदा बैठा हुआ है। हजरात वो अंग्रेज अपना हथियार उस परिंदे पर लगाता है और यानी अपना हथियार उस परिंदे पर चलाता है। अल्लाह अकबर। जैसे ही गोली चलती है, परिंदे के गोली लगती है, परिंदा नीचे गिर जाता है और तड़प तड़प के मर जाता है। अल्लाह अकबर। वो अंग्रेज पीर मेहर अली शाह से कहता है बाबा देखा मेरे हथियार का कमाल, अभी ये जिंदा था और अभी ये मर गया तड़प तड़प कर, ये मेरे हथियार का कमाल है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली पीर मेहर अली शाह को जोश आता है और आप कहते हैं तेरे हथियार का कमाल ये है तो देख मेरी तस्बीह का कमाल। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली ने वही तस्बीह जो आपके हाथ में थी मरे हुए परिंदे पर लगा दी। मरे हुए परिंदे पर जब तस्बीह लगाई तो मरा हुआ परिंदा जिंदा होता है और जिंदा होकर उड़कर पेड़ पे बैठ जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाजा लगाइए अल्लाह के वली पीर मेहर अली शाह ने कहा तेरे हथियार का कमाल ये था, तेरे हथियार ने इसे मार दिया और मेरी तस्बीह का कमाल ये है कि मेरी तस्बीह ने इसे जिंदा करके फिर उसी पेड़ पे बैठा दिया। अल्लाह। दोस्तों, अगर आज के इस बयान ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर इस बात ने आपके दिल को थोड़ा सा सुकून दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और पीर अजमल राजा कादरी बयान टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा दिल को सुकून देने वाला बयान, जिंदगी को सही राह दिखाने वाली नसीहतें और अल्लाह से जोड़ने वाली बातें। इस बयान को अपने दोस्तों, घर वालों और चाहने वालों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपके जरिए किसी परेशान दिल को सुकून मिल जाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।